وتعالى في كلامه المجيد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر۔ مسجد حضا کے امام صاحب نے اس بات کو واضح کیا آپ کے سامنے کہ جو ہمارا موضوع اور مضمون ہے اور جس روایت سے مسائل وغیرہ کو ہم مستنبط مسائلوں کا استنباط ہم کرنے والے ہیں، ان تماموں کے لیے ایک اچھا وقت درکار ہے، کیونکہ خود ان کا اپنا ذوق یہ بتا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تمام نہ صحیح 20-25 مسائل ہی آج اس حدیث کے حوالے سے آپ بیان کر دیں، آپ مسائل کو پیش کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں تقریباً جو ہے آگے پیچھے اس حساب سے اس حدیث کے حوالے سے جو مواد اکٹھا کر کے لایا تھا اس کے لیے واقعی ایک وقت چاہیے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کو محسوس کر کے یہ کہا کہ کسی وجہ سے اس مرتبہ اس پروگرام کو ملتوی کیا جاتا ہے اور اس کی جگہ شیخ کی کچھ نصیحتیں، کچھ اور بھی نصیحتیں کرتے تو بہتر تھا۔ اب ظاہری بات ہے 12:15 یا 12:20 تک اب مجھے کچھ کرنا ہے، آدھا گھنٹہ آپ کو کچھ نصیحتیں اس موضوع سے ہٹ کر کے، اور ویسے بھی یہ ورقہ آپ کو دیا گیا تھا، تماموں کے پاس ہے بھی یا نہیں پتہ نہیں، کل کے پاس ہے؟ ہاں، تو اس کا مطلب یہ کہ اگلی مرتبہ ذمہ دار کچھ اور کاپیاں اس کی بنا کر کے لائیں، جن کے پاس نہ ہو ان کو دیں، تاکہ اس حوالے سے کس ٹکڑے پر کیا جو ہے بحث ہو رہی ہے، کیا تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں، ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جب وہ سامنے رہیں گی۔ تو انشاءاللہ اگلے مرحلے میں اس کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس وقت میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس کی روشنی میں دو چند باتوں کا میں تذکرہ کروں گا، اور انشاءاللہ اسی پر یہ درس ہمارا آج کا مکمل ہوگا، یہ نشست ہماری پوری ہوگی۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومنہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ان کا بعض کا ولی اور دوست۔ اچھا، یہ دوستی ان کے درمیان جو ہے اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ کئی چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز کا تذکرہ یہ ہوا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ سب مل کر کے کیا کرتے ہیں؟ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ دیکھیں اب اس وقت ذہن میں جس بات کو رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دعویٰ کا جو عمل ہے نا، یہ مومنوں کا ایک وصف ہے۔ جو مومن ہوگا وہ کیا کرے گا؟ دعویٰ کا کام کرے گا۔ ایمان والا، اسے ایمان کی تفصیلات اسی لیے کہہ رہا ہوں، اس حدیث میں آپ پڑھیں گے اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الاحسان، ہم انشاءاللہ اس کی ساری تفاصیل میں جائیں گے۔ ایک مومن ہے تو مومن ہونے کے ساتھ اسے خود معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان ہے کیا۔ جب ایمان اسے سمجھ میں آیا، ایمان اس نے جان لیا، اسلام اس کو جان لیا ہے، اب ظاہری بات ہے جو مومن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ داعی ہوگا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تو یہ دعوت والا جو عمل ہے یہ مومنین کا ایک وصف ہے، یا مومنین کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ہے یہ مومن کی۔ اب مجھے جائزہ لینا کہ میں مومن ہوں، مجھ میں صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ آپ مومن ہیں، آپ میں صفت ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی؟ دعویٰ کی۔ دعویٰ کا کام آپ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ لہذا پہلی بات اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ بہت سے اعمال ہیں، لیکن ان بہت سے اعمال میں احسن جو عمل ہے نا وہ کون سا ہے؟ دعویٰ۔ دلیل کیا اس کی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس آدمی کی بات سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ مومن کا وصف ہے، مومن کی ایک صفت ہے یہ دعویٰ۔ دوسرا یہ کہ عملوں میں سب سے اچھا عمل ہے یہ، بہت بہتر عمل ہے یہ، احسن عمل ہے۔ تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین جو ہے نا، رسول، ان تماموں کا وظیفہ، ان تماموں کا عمل بھی یہی ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ دعوت کا کام کرتے ہیں۔ کیوں ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے؟ وہ کرتے کیا ہیں؟ ان کو نبی اور رسول بنایا کیوں جاتا ہے؟ جواب کیا ہے دونوں کا؟ دونوں کا جواب دعویٰ ہے۔ وہ دعویٰ کا کام کرتے ہیں۔ رسول اور نبی کیوں بنایا گیا؟ دعوت دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ انبیاء کا وظیفہ۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔
تو انبیاء دعوت کا کام کرتے ہیں، اور انبیاء اور رسول اس منصب پر ان کو جو رکھا گیا ہے، ان کو متعین کیا، منتخب کیا گیا، چنا گیا ہے، لہذا اس کا مقصد یہ ہے کہ دعوت کا کام کریں۔ تو لہذا یہ انبیاء اور رسول کا کام سب سے اچھا کام، مومنوں کا وصف، اور اس امت کا کام بھی یہی ہے۔ کیا اس امت کا کام؟ اس امت کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ ہاں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دوسرا ولتکن منکم امہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ دلیل ہے، اس امت کا کام یہ ہے، نبیوں کا کام یہ ہے، اچھا کام یہ ہے، سب سے زیادہ اچھا کام یہ ہے، اور مومنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ دعوت کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہاں تک بات ہم کو سمجھ میں آ گئی نا؟ سب کے لیے دلائل معلوم ہو گئے۔ اگلا جو مرحلہ ہے نا وہ بہت اہم ہے، جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں۔ وہ کیا ہے؟ اس وقت اس زمانے میں مسلمانوں میں جتنے امراض، جتنی بیماریاں آ گئی ہیں، ان بیماریوں کا بہترین علاج، سب سے اچھا علاج، ان بیماریوں کے لیے سب سے بہترین دوا کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ کیا ہے؟ دوا کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ بیماری امت میں جتنی بھی ہے، جتنے بھی امراض ہیں، ان امراض کے لیے بہترین علاج، ان امراض کے لیے بہترین دوا دعویٰ ہے۔ اب وہ امراض بہت سارے ہیں، چھوٹے چھوٹے اگر آپ نکالتے جائیں۔ میں یہاں 3 بڑی بڑی بیماریوں کا تذکرہ کروں گا جو اس وقت امت میں ہیں، مسلمانوں میں بڑی بیماریاں ہیں۔ اب وہ بیماریاں ہیں تو ان بیماریوں کے اسباب کیا ہیں؟ کس سبب سے وہ بیماری آئی؟ اچھا، اسباب کا پتہ چلنے کے بعد اس کا علاج کیا ہے، ہم وہ دیکھیں گے۔ ان بہت ساری بڑی بڑی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری جو اس وقت مسلمانوں کو لاحق ہے، یا مسلمانوں سے چمٹی ہوئی ہے، مسلمانوں سے جڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہ ہے الذلۃ والہوان، یا الذل والہوان، ذلت اور رسوائی۔ یہ بیماری ہے باقاعدہ، یہ بیمار ہیں، سب بیمار ہیں، سب ذلیل، جگہ جگہ پسپائی ہے، جگہ جگہ پشیمانی اور پریشانی ہے، اور جگہ جگہ رسوائی ہے، جگہ جگہ ذلت کا سامنا ہے۔ ہر جگہ کون ذلیل کیے جا رہے ہیں؟ مسلمان۔ ذلیل کون ہوتے ہیں؟ مسلمان۔ ذلت کا سامنا مسلمانوں کو۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ چلو، بیماری معلوم ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بیماری کا سبب کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ بیماری آئی ہے؟ ہاں، یہاں سے بتائیں گے، دوسرے بعد میں بولیں گے جن کی باری ہو۔ بیماری کیا ہے؟ بیماری کیا ہے؟ بیماری کیا ہے؟ وہ اصل میں سردار صاحب کا معاملہ ہے۔ سنیں، مسلمان بنانے کا بڑا فائدہ ہے۔ گئے سیدھے جا کر کے ایک آدمی کو پکڑا سردار جی کو، اور کہا کہ بن مسلمان بن۔ کہا کیسے بننا؟ وہ مجھے معلوم نہیں، پوچھ کر کے آتا ہوں۔ کیوں؟ میں پوچھ کچھ رہا ہوں اور آپ بول کچھ رہے ہیں، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ بیماری کیا ہے؟ ذلت اور رسوائی ایک بیماری ہے۔ سبب کیا ہے اس کا؟ اس کا سبب کس وجہ سے یہ بیماری آئی؟ آپ بولیں، ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے؟ کیوں ہم ذلیل ہیں؟ کیوں رسوا ہیں؟ ہاں، المعاصی والذنوب، یہ اصل میں سبب ہے۔ کیا ہے؟ گناہوں کے کام کثرت سے کرنا، اور شرع کے خلاف چلنا، بے دینی اختیار کرنا، نافرمانیاں کرتے رہنا۔ دیکھیں آپ، ہم کہہ رہے تھے کسی زمانے میں مدارس اتنے نہیں تھے، آج بہت ہیں۔ کسی زمانے میں کتابیں اتنی نہیں تھی، آج اتنی ہیں۔ کسی زمانے میں علماء اتنے نہیں تھے، آج اتنے ہیں۔ پھر اصلاح اور نتیجہ کیوں نہیں آتا ہے؟ نتیجہ نہ آنے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص کی کمی، اور اس کمی کے نتیجے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانیاں زیادہ کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی بات یہ کہ بیماری ہے الذل والہوان، ذلت اور رسوائی۔ سبب اس کا کیا ہے؟ معاصی اور ذنوب، گناہوں کے کام بہت ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ کر لیا، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ علاج کیا ہے اس کا؟ الرجوع الی الدین، کدھر پلٹ کر کے آنا ہے؟ یہی علاج ہے اس کا، کیونکہ دعویٰ ہے نا آپ کا۔ کیا دعویٰ ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ جب دعویٰ ہے تو پھر اب دعوے کے ساتھ اگر آپ
دعویٰ سے مراد وہ دعویٰ، یہ دعویٰ والا نہیں، دعوت والا دعویٰ نہیں، دعویٰ، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ جب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر آپ جو ہے ذنوب اور معاصی کرتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں دعویٰ کے خلاف ہوا ذلت کا سامنا ہوگا۔ تو پھر ایک کام کرو، جو دعویٰ ہے آپ کا اس کی طرف آپ کو پلٹنا ہے، الرجوع الی الدین، دین کی طرف آپ کیجئے، علاج ہے یہ، اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ دین کی طرف پلٹنا۔ اب اس کے لیے دلیل ہے کوئی؟ ہاں دلیل، ہم کو دلیل سے بات کرنا پڑے گا نا۔ ایک تو یہ کہ ذلت اور رسوائی بیماری ہے، یہ معلوم ہونا، اس کا سبب کیا ہے؟ گناہ، یہ معلوم ہونا، اس کا علاج کیا ہے؟ الرجوع الی الدین۔ چلیے ایک حدیث سن لیتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی نے اس طرف اشارہ دیا، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب تم بیع عینہ کرو، اب اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، کہ اعتبار سے سمجھ لیجئے ایک سودی کاروبار کی ایک شکل ہے، بیع عینہ کرنے لگو، عینہ والی تجارت کرنے لگو، اور جانوروں کے دموں کو پکڑ لو، اور ساتھ ہی ساتھ تم دنیا پر راضی ہو جاؤ اور اللہ کے راستے میں کوشش اور جہاد کرنا چھوڑ دو۔ اب دیکھیے کیا ہوگا، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تم پر کس کو مسلط کریں گے؟ ذلت کو مسلط کریں گے، رسوائی کو مسلط کر دیں گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا پرست ہو گئے، سودی کاروبار کرنے لگ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنا چھوڑ دیے، تو نتیجہ کیا ہے؟ دنیا 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 دنیا، دین گیا۔ تو جب دین گیا تو دنیا کے آنے کے نتیجے میں، صرف دنیا کے آنے کے نتیجے میں نافرمانیاں زیادہ، شریعت کی خلاف ورزیاں زیادہ، تو گناہ ہوتے گئے، گناہ کی وجہ سے تم پر کیا مسلط کریں گے؟ ہم ذلت مسلط کریں گے۔ یہ ذلت برابر رہے گی کب تک؟ حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم کدھر پلٹو۔ علاج آ گیا کہ نہیں آیا؟ تو پہلی بیماری الذل والہوان، ذلت اور رسوائی، اور سبب اس کا کیا؟ معاصی اور ذنوب۔ علاج اس کا کیا ہے؟ الرجوع الی الدین۔ چلیے پہلی بیماری۔ دوسری بیماری کی طرف ہم آتے ہیں۔ ایک دوسری بیماری ہے جو مسلمانوں کو پکڑی ہے اور ان سے چمٹ کر کے ہے، اس میں مبتلا ہے مسلمان، اس مرض میں، اس بیماری میں۔ وہ بیماری ہے التفرق والاختلاف، اختلاف اور تفرقہ بازی، یہ بیماری ہے نا۔ اس بیماری کا سبب کیا ہے؟ کس سبب سے یہ بیماری پیدا ہوئی؟ اس کا سبب ہے الحزبیت البغیضہ، بغض اور عداوت سے بھری ہوئی حزبیت، گروہ بندی۔ اس کی وجہ سے جو ہے کیا پیدا ہو رہا ہے؟ اختلاف پیدا ہو رہا ہے، تفرقہ بازیاں آ رہی ہیں کہ ہمارے اندر حزبیت بہت زیادہ ہے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو لے کر کے بہت خوش۔ تب ہمارا کام کیا ہو رہا معلوم؟ دعویٰ جو ہم کر رہے ہیں الی الدین، الی اللہ نہیں، الی الحزبیہ۔ کدھر دعوت ہو رہی ہے ابھی؟ گروپ کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہم، نتیجے میں اختلاف ہونے والا نا۔ جب آپ گروپ کا ایک دائرہ لگاؤ گے، اس کی خاص علامتیں بنا لو گے، اور خاص اس کے جو ہے کچھ پیشوا آپ کے مقرر کر لو گے، اور ان پیشوا کی باتیں حتمی اور قطعی کہنے لگ جاؤ گے، شریعت کے خلاف آنے پر بھی آپ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں رہو گے، تو نتیجے میں کہ ایک حزبیت ہوگی۔ اب ظاہری بات ہے آپ ان کو اس طرف بلاتے رہو گے، جو اس میں آ گیا وہ آپ کا، جو نہیں آیا اس کو آپ کیا کہتے رہیں گے؟ یہ برا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، فلاں نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے التفرق والاختلاف، یہ دوسری بیماری ہے، اور اس بیماری کے اسباب میں جو بڑا سبب ہے وہ کیا ہے؟ الحزبیہ، حزبیت۔ اور دعوت اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے آپ کہ اس کے بعد آدمی دعوت کا کام کرتا ہے، لیکن وہ دعوت کدھر کی ہوتی ہے؟ حزبیت کی طرف ہوتی ہے، جماعت کی طرف ہوتی ہے، گروپ کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں، ہمیشہ منہج کو ذہن میں رکھیے آپ، ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے۔ اس منہج میں کہیں شخصیت اور کہیں وطنیت اور کہیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے اس منہج میں بنیادی بات یہی ہے، قال اللہ قال الرسول وقال الصحابۃ۔ علم یہ ہے نا، اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، اور
صحابہ نے کیا کہا، یہ علم ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے ہم کو یہ دیکھنا ہو، اور اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک وہ حجت نہیں ہے نا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ دوسری بیماری ہے نا، سبب حزبیت ہے، علاج کیا ہے اس کا؟ الرجوع الی الدین، اس کا علاج بھی کیا ہے؟ دین کی طرف پلٹنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ دوسری دلیل ہے نا سورہ شورى میں، شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى۔ اب نصیحت دیکھی کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سب مل کر کیا کرو؟ دین کو قائم کرو، تفرقہ بازی اس میں مت کرو۔ تب دو بیماریوں کا پتہ چل گیا۔ پہلی بیماری کون سی؟ ذلت اور رسوائی۔ سبب کیا؟ گناہ۔ علاج کیا؟ دین کی طرف پلٹنا۔ دوسری بیماری کون سی؟ تفرق اور اختلاف۔ سبب کیا؟ حزبیت، عداوت اور بغض سے بھری ہوئی حزبیت، اور اس کا مطلب یہ سبب ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ الرجوع الی الدین۔ دلیلیں آ گئی نا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ چلیے تیسرا مرض کیا دیکھتے؟ تیسرا مرض بہت خطرناک ہے جو اس وقت مسلمانوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے، اور بہت سارے مسلمان اس سے دو چار اس کا شکار ہیں۔ وہ تیسرا جو مرض ہے نا، وہ ہے القتل والتفجیر، قتل و غارت گری۔ یہ بیماری ہے بہت بڑی۔ اچھا، یہ بیماری اگر ہے تو اس بیماری کا سبب کیا ہے؟ کیوں یہ بیماری عام ہو رہی ہے؟ جہاں دیکھو وہاں قتل، غارت گری، خون خرابہ، فتنہ فساد، جان لینا، قتل کر دینا، مرڈر کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ ہاں، انتشار فکر التکفیر۔ یہ کافر کافر کہنے کی جو مطلب وہ چل رہی نا فکر، یہ جو ہے پھیل جانا، ممبروں پر کھڑے ہو کر کے انہیں اگر ہمارے جماعت کا نہیں تو کافر، انہیں وہ نہیں تو کافر، انہیں فلاں نہیں تو کافر۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے تکفیری ذہن، یہ سبب ہے کس کا؟ قتل کا۔ قتل جو بیماری ہے نا، اس بیماری میں بڑھوتری کا جو بنیادی سبب ہے وہ کون سی فکر عام ہو رہی ہے؟ تکفیری فکر، کافر 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 کافر۔ اب ظاہری بات ہے، جب آپ نے کافر کہہ دیا تو کیا فیصلہ کیا آپ نے اس کے بارے میں؟ ایک مسلمان کو کیا کہہ رہا ہے؟ کافر کہتا ہے۔ تو جس نے جس کو کافر کہا، کیا واضح کیا کافر کہہ کر کے؟ ہاں کوئی بتائے؟ فرض کر لے زید نے عمر کو کافر کہہ دیا، تو زید عمر کو کافر کہہ کر کے کیا بتانا چاہتا ہے؟ اچھا، اور کوئی جواب؟ ہاں کیا کریں؟ اچھا، مسلمان نہیں، تبھی تو کافر کہہ رہا نا، اور کیا ہے؟ ہاں یہ دیکھیے، کافر کہنے کا مطلب یہ ہوا اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو سب کیا ہے؟ ابھی حلال ہے۔ تو قتل، خون حلال ہے کا مطلب کیا؟ قتل بڑھے گا نا۔ کافر کہنے کا مطلب خون حلال ہو گیا آپ کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل و غارت گری ایک مرض ہے، اور یہ مرض میں اضافے کا بنیادی سبب کیا ہے؟ تکفیری ذہن کا پھیلنا، بات بات پر لوگوں کو کافر بنانا۔ اور یہ بہت گھمبیر مسئلہ ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی کو اگر کافر کہہ دیں، بالحقیقہ وہ کافر نہ ہو، تو کفر پلٹ کر کے کدھر آتا ہے؟ تو پھر یہ ڈرنے کی چیز ہے نا۔ بلکہ ہو تب بھی بولتے ہوئے آدمی سوچے گا کیا، بھئی میں بول تو رہا ہوں، اگر نہ ہوگا تو میری طرف پلٹ کر آئے گا تو میں تو کافر ہونا ہی ہونا، اس سے بہتر یہ کہ میں کافر کیوں کہوں۔ اللہ ہے کہ جب تک کہ نصوص قطعیہ، نصوص اور جو ہے دلائل براہین آ کر کے اتمام حجت وغیرہ نہ ہو جائے، اس وقت تک جو ہے نا بات، اس میں بھی ہم کو قاعدہ دیا گیا۔ کیا قاعدہ دیا گیا؟ عموم کو جو ہے ہم کہیں گے، وہاں خصوص نہیں۔ جو ایسا کرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو کافر، تو کافر، تو کافر، ایسا نہیں ہے۔ جو ایسا کرے، حدیث میں کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا۔ جس نے
اب آپ کوئی ہے ایسا نماز چھوڑنے والا، آپ اس کو جا کر کہیں تو یہ حدیث سنا ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اس کو احساس ہو کہ ہاں میں بھی کر رہا ہوں نا ایسا، ڈائریکٹ تو کافر ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اگر رکنیت کا انکار کر دو گے تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ صلاۃ جو رکنیت ہے نا، نماز، اس رکنیت کا انکار کرتا میں اسے رکن مانتا ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں اہل علم نے کچھ یہ کہا کہ رکنیت کا اعتراف کرتا ہے، سستی کاہلی کی وجہ سے رہتا ہے، تو پھر اب ایسی صورت میں جائے گا، ٹھیک ہے جگہ تو مل جائے گی اس کو مسلمانوں کی صفوں میں، لیکن ویسے بھی سستی کاہلی کس کی علامت ہے؟ مومنوں کی، منافقوں کی؟ منافقوں کی علامت ہے۔ تو دونوں اعتبار سے نقصان ہے نا۔ بالحقیقہ اگر وہ رکنیت کا انکار کر دے تب بھی نقصان، سستی کاہلی کر دے تب بھی نقصان، تو پھر مومن کون ہوتا ہے؟ وہی بات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ نمازیں قائم کرتے ہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ مومن ہو بے نمازی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ ایک مومن ہے اور کیا ہے؟ بے نمازی ہے، کیسے سوچ سکتے ہیں آپ؟ بھئی منافق بے نمازی نہیں ہوتا تھا، صرف سستی رہتی تھی، لیکن اب مومن کیسے بے نمازی ہو سکتا ہے؟ اور آج حال ہمارا یہ ہے کہ مومن بھی ہیں اور بے نمازی بھی ہیں۔ عجیب مسئلہ ہمارا۔ بات بہت آگے بڑھ جائے گی، ایک سے ایک شقیں نکلیں گی، تو اگلی بات کی طرف چلتا ہوں۔ تو بیماری کیا ہے؟ قتل۔ سبب کیا ہے؟ تکفیری ذہن کا عام ہو جانا۔ علاج کیا ہے اس کا؟ الرجوع الی الدین۔ کدھر آنا ہے آپ کو؟ دین کی طرف پلٹ کر کے آنا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جس وقت یہ خوارج تھے نا، خوارج ایک گروہ نکلا، ان کا حال کیا تھا معلوم ہے؟ اب یہاں منع کیا گیا نا کافر کہنے کے لیے، ہاں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی کسی اور دوسری چیز سے فیصلہ کرتا ہے، کسی اور کو حاکم بناتا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اب امیر معاویہ نے ایک کو حاکم بنا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کو حاکم بنا دیا۔ ان الحکم الا للہ، حکم حاکم اللہ، قرآن سے فیصلہ ہونا۔ یہ لوگ کون حاکم ہے؟ لہذا یہ بھی کافر، وہ بھی کافر۔ دیکھیں کس کو کافر کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کو۔ باغی بن گئے، کھڑے ہو گئے۔ اچھا، کافر کہنے کے بعد پھر منصوبہ بھی بنایا لوگوں نے، کیا ان کو بھی قتل کرنا ہے، ان کو بھی قتل کرنا ہے۔ دیکھیں آپ، اور آج ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہی اس میں سے، وہ اکثر میں کہتا ہوں، کبھی کبھی آج پھر کہہ رہا ہوں، قرآن جب آپ کھولیں گے نا مصحف، پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، وہ تو ہمیشہ پڑھنے والے ہیں۔ اس کے بعد پہلی سورت کون سی ہے؟ پہلی سورت پڑھ رہا ہے قاری قرآن کی، تو قرآن اس سے کہہ رہا ہے سب سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھو کہ تمہارے باہر کے دشمنوں سے زیادہ خطرناک تمہارے اندر کے دشمن ہیں۔ وہاں پہلے کس کا ذکر آ رہا؟ منافقوں کا ذکر آ رہا۔ تو آج باقاعدہ ایسا ہے کہ ہمارے درمیان اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو منصوبہ بند طریقے سے ہمیں نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بعض ایسے ہیں اس طرح کی چیزوں میں، وہ جیسے کہا نا قرآن نے ایک جگہ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ایک جماعت یہ کہتی تھی صبح ہو جائے تو تم مومنوں والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، شام ہوتے ہوتے کفر اختیار کر لو، تو تمہارے اس کفر کی وجہ سے یہ اثر ان پر بھی کچھ اچھے لوگوں پر ہو جائے گا، وہ بھی تمہارے ساتھ ساتھ تھوڑے آ جائیں گے، تو تمہاری کامیابی ہو جائے گی نا۔ تو ایسے ہو رہا ہے ہمارے یہاں کہ باقاعدہ ہم ہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور جان لینے والا بھی جان دینے والا بھی کون ہو رہا ہے؟ ہمارے ہی ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہوا کیسے؟ یہ خوارج کھڑے ہوئے، خوارج کھڑے ہو کر کے کیا کہنے لگے معلوم ہے آپ کو؟ نہیں ان کو بھی قتل کرنا ہے، ان کو بھی قتل کرنا، ہم ان کے خلاف۔ اس موقع پر یہ ایک بیماری ہے، یہ کیوں؟ تکفیری ذہن آ گیا، قتل و غارت گری بیماری ہے، سبب تکفیری ذہن تھا، تکفیری جو فکر ہے یہ تھی۔ اب علاج کیا تھا؟ دین کی طرف لانا نا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے امیر المومنین سے اجازت لی، اور اجازت لے کر کے کہا کہ میں ان کے خیموں میں جاتا ہوں، وہاں جا کر ان کو سمجھاتا ہوں میں دین کیا ہے، ان کے اعتراضات کیا ہیں اس کو سنتا ہوں، اور ان کے اعتراضات کے جوابات کتاب و سنت سے پیش کرتا ہوں۔ گئے، جا کر کے سمجھایا، معلوم ہے نتیجہ کیا نکلا؟ ان تمام خیموں میں جتنے خوارج تھے نا جو بھٹک چکے تھے، ان میں 4000 کے قریب ایسے لوگ تھے جو پھر سے واپس پلٹ کر کے کدھر آئے؟ دین کی طرف پلٹ کر کے آئے ہیں۔ اور یہ کام صرف ان کا بھی نہیں تھا، حضرت جابر ابن عبداللہ مدینہ میں درس دیتے تھے مسجد میں بیٹھ کر کے، جیسے آج مسجد میں درس چل رہا ہے ماشاءاللہ، بہترین جگہ ہے،
مدینہ میں درس دیا کرتے تھے. یہ خوارج کیا کرنے لگے معلوم ہے؟ چلو احرام باندھ کر کے نکلیں گے، جائیں گے حج میں، وہاں جا کر حاجیوں کو بھی ذرا پریشان کریں گے، اپنا ساتھی بنا لیں گے، فلاں کریں گے، اس ارادے سے نکل رہے تھے. لیکن راستے میں مدینہ سے گزر ہوا، سوچا چلو مسجد میں درس چل رہا ہے، چلیں چل کر کے درس سنتے. درس میں جا کر کیا بیٹھے، نتیجہ یہ کہ وہ اتنا متاثر، مطلب درس اتنا اثر جو ہے کر گیا کہ اس میں سے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے عقائد کی اور اپنے جو ہے فکر کی اصلاح کر لی. تو اب ہم کو اپنے فکر کی اصلاح کرنا ہے، منہج پر زیادہ جو ہے گفتگو کرنا ہے، منہج کو پختگی سے ذہن میں رکھنا ہے. انشاءاللہ آپ اس حدیث کی روشنی میں اب دیکھیں گے، ہم فرق پر بھی بات کرنے والے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر کس کے کیا کیا نظریات ہوئے اور کیا کیا جو ہے کتنے تفرقے ہوئے، کتنی جو ہے فرقہ بازیاں ہوئی، تماموں کی تفصیلات آ سکتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے 3 بیماریاں تھیں، تینوں بیماریوں کے اسباب بھی معلوم ہو گئے. علاج کیا ہے تینوں بیماریوں میں؟ الرجوع الی الدین. اچھا ٹھیک ہے، اگلی بات، دین کی طرف پلٹنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دعویٰ. کیا کرنا پڑے گا؟ دعوت کا کام. جب تک دعوت کا کام آپ نہیں کریں گے، دین کی طرف آدمی کیسے پلٹے گا؟ آج کے درس کی آخری بات، اب تک تو 3 باتیں ہو گئیں، آخری بات آج کے اس درس کی، 5-10 منٹ میں درس ختم کریں گے، ورنہ اور بہت ساری باتیں ہیں اس موضوع پر کہی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، دعویٰ یہ کتنی بنیادوں پر قائم ہے؟ اس کی بنیادیں کتنی ہیں دعویٰ کی؟ 4 بنیادیں ہیں اس کی. ٹھیک ہے نا، دعویٰ کی 4 بنیادیں ہیں. سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، الدعوہ الی اللہ. الدعوہ الی اللہ، دعویٰ کا کام کس کی طرف، کدھر کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے جو زیادہ ضروری اور بنیادی جو اس کا دعویٰ کا جو بنیادی رکن ہے وہ کیا ہے؟ موضوع الدعوہ. دعویٰ کا موضوع کیا رہنا چاہیے؟ دعویٰ کا موضوع یہ پہلے جی اللہ کی تو وہی توحید کہہ لیں، اسلام کہہ لیں، دین کہہ لیں. انہ جبریل اتاکم یعلمکم، جبریل تھے تمہارے پاس، آئے کس لیے ہیں؟ تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے نا. تو موضوع کیا ہونا چاہیے؟ دعویٰ کا کام کرنا ہے ہم کو، دعوت دینا ہم کو، تو اس کا موضوع کیا ہو؟ الاسلام، الدین، التوحید، العقیدہ. اولا لو کانوا یعلمون، سب سے پہلے عقیدہ اگر لوگ جان جائیں. ٹھیک ہے نا، تو لہذا موضوع الدعوہ یہ دعوت کا پہلا رکن ہے. دوسرا الدعوۃ الی اللہ، کس کی طرف بلانا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا ہے. تیسرا جو رکن ہے وہ کیا ہے؟ المدعو الی اللہ، جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو کس کی طرف بلایا جائے؟ آپ اللہ کی طرف بلائیں. جس کو جو ہے دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے بلایا جائے. اس کو جو ہے مدعو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے. وسائل الدعوہ، چوتھی چیز کیا ہے؟ دعویٰ کے لیے وسائل کیا ہیں؟ ان وسائل کو اختیار کرنا ہے، اس کے ذریعے دعوت کا کام کرنا ہے. 4 بنیادی ارکان ہیں دعویٰ کے لیے. سب سے پہلے موضوع متعین ہونا چاہیے، پھر داعی اس کو دیکھنا چاہیے کہ دعوت کون سی دے رہا ہے، کس کی طرف دے رہا ہے، پھر مدعو کس کی طرف یہ لوگ بلائے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد وسائل اس کے لیے کیا ہیں، ذرائع اس کے کیا ہیں. یہ دعویٰ کے 4 بنیادی اصول ہیں، اصل ہیں جس پر دعویٰ قائم ہوتا ہے. پہلے کا جواب کیا ہے؟ موضوع الدعوہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلام. داعی اللہ کی طرف بلائے، مدعو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وسائل میں بہت ساری چیزیں ہیں. اب وسائل میں اس وقت اب آپ کس کو جو ہے بنیاد بنا رہے ہیں؟ علم. علم وسیلہ کہاں، علم تو اصل ہے. الاسلام، العلم، الدین، الشریعہ، یہ سب تو اصل ہے. وسائل میں اب کس کو رکھا ہے ساتھ میں آپ نے بھی؟ آپ کے پاس کیا ہے وہاں پر؟ قلم ہے، اور کیا ہے؟ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ وسائل ہیں، ان وسائل کے ساتھ علمی حلقے وسائل ہیں، اور بہت ساری چیزیں وسائل کے اس میں جو ہے آئیں گے. دیکھیے سامنے لگایا آپ نے، کیا لگایا آپ نے؟ پہنچانے کے لیے، دعویٰ کے لحاظ سے آپ نے اس کو ایک ذریعہ بنا لیا ہے. تو کیا یہی ذریعہ ہے مستقل دعویٰ کے لیے؟ اگر یہی ذریعہ ہے تو نقصان دیکھیے اس میں اور مجھ میں کتنا ہے فرق، دونوں میں کتنا فرق ہے. لوگ کیا کرتے ہیں آج کل؟ موبائل میرے سامنے موجود ہے، میں نے موبائل لے لیا اور لے کر کے ایک بٹن دبا دیا، اور دبا کر کے آج جو کچھ دعویٰ کے بارے میں کہا گیا ہے، چلو میں دبا کر کے دعویٰ ڈالتا ہوں. میں نے جتنا کہا اس سے زیادہ آ رہا ہے، اس سے زیادہ آ رہا ہے. تو کیا یہ کفایت کرے گا آپ کے لیے؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وسیلہ ہے ضرور، ٹھیک ہے نا، اصل تو نہیں، وسیلہ ضرور ہے. لیکن اب اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ یہ آپ کو دیتا مواد ہے، اور پڑھتے پڑھتے ذہن میں کوئی خلش آ جاتی ہے،
فوری طور پر آپ اس خلیج کو وہاں پیش کر دیں، وہ فوری طور پر اس کا جواب آپ کو دے، اطمینان بخش جواب دے اور صحیح جواب دے نہ دے، یہ چیز آپ کے لیے اس میں ممکنات میں سے نہیں علی الفور۔ لیکن مجلس کے اندر کیسا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک اشکال ہے، فوری طور پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اشکال پوچھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک الگ ہے۔ تو اس نشست میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک ہی مجلس میں، ان کے الگ الگ اشکالات کے جوابات یہاں ممکن ہیں، لہذا جو مضمون آپ پڑھتے ہیں اس مضمون کے تحت علی الفور سارے کے سارے لوگوں کے جو ذہنوں کے شکوک ہیں اس کا ازالہ اس سے ہو اور وہ پوری طرح سے آپ کو مطمئن کر دے۔ اچھا، اگر وہ جواب دے بھی دے تو ضروری نہیں کہ وہ جواب آپ پر فٹ بھی ہو۔ اب میں جواب دوں گا تو فٹ ہو سکتا ہے، کیوں؟ میں آپ کی طبیعت سے واقف ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی طبیعت کے اعتبار سے اس وقت مجھے آپ کو کیا جواب دینا ہے، ان کی طبیعت سے میں واقف ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ان کی طبیعت کے اعتبار سے ان کے لیے کیا جواب۔ دونوں کا سوال ایک ہو سکتا ہے لیکن دونوں کے لیے جواب الگ الگ ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہو گئی، ان کے لیے بھی سوال وہی تھا جواب الگ ہے، ان کے لیے سوال وہی تھا جواب الگ ہے۔ ہاں، طبیعتیں اور مزاج کو دیکھا ہم نے، ایک میں اٹھنے کی استطاعت نہیں تھی، ایک میں اٹھنے کی استطاعت تھی، ایک کو کہا بیٹھ کر کے پڑھو، ایک کو کہا کھڑے ہو کر کے پڑھو۔ لیکن اب آپ اس تفریق کو اس میں نہیں پائیں گے۔ تو آج کل لوگ جو اس پر انحصار کرتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں اس سے جو ہے بہت زیادہ مطلب یہ کہ غیر غلط ہو رہی ہیں، بہت سارے مسائل اس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی لیے مجالس علماء آپ دیکھیں گے یہاں کون آئے تھے، کس کے پاس آئے تھے، وہاں کون آزو بازو بیٹھے، مجلس ہے نا باقاعدہ، اللہ کے نبی کی مجلس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ مجالس العلماء یہ بہت ضروری ہے علم کے لیے۔ تو بہرحال یہ چار چیزیں ہو گئیں، موضوع، داعی، مدعو، وسائل الدعوہ۔ آخری بات بتا کر کے بات ختم کریں۔ کیا جی اسماعیل صاحب بول لیں؟ 5-10 منٹ بول لیں گے، 12:30 کو ختم کریں گے، پھر آپ اپنی میٹنگ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ آخری بات کیا ہے؟ جو داعی ہے، داعی دعویٰ کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے حقوق کتنے ہیں جسے پورا کرنا ضروری ہے؟ پورا کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مسئلہ ہوگا نا۔ حقوق جاننا چاہیے، دعویٰ کے سلسلے میں حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کیا ہے؟ جو داعی ہے، ساتھ میں اگر مدعو بھی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن داعی جو ہے بطور خاص اس میں پہلا حق یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص۔ اور آج اخلاص کی کمی ہے جس کی وجہ سے نتیجے نہیں نکل رہے ہیں، جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں۔ جہاں جھگڑے زیادہ وہاں سمجھ جانا اخلاص کی کمی ہے، اور جہاں جھگڑے بالکل نہیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہاں کیا ہے؟ شریعت کی پابندی اور اخلاص زیادہ ہے۔ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کام نہیں ہو رہا ایسا؟ ہاں، یہ بہت بڑا کام ہے کہ لوگ شریعت پر عمل کر لیں اور اختلاف نہ کریں۔ ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا اختلاف نہ کریں، اختلاف کرنے کا مطلب کام بہت ہو رہا ہے، ایسا ہے۔ ہاں، تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، کس میں؟ داعی کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ یہ حق ہے۔ اخلاص نہیں تو پھر دعویٰ کا کام نہ کرے، وہ اپنی آخرت تباہ کرے گا، اپنی آخرت برباد کر لے گا وہ دعویٰ کے نام پر۔ اخلاص ہے تو آخرت بن گئی اس کی، بہت اچھی بات ہے نا۔ اب حدیثیں بہت ہیں، دلیلیں بہت ہیں، وقت نہیں۔ دوسرا حق کیا ہے؟ علم کی بنیاد پر دعویٰ کا کام کرنا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اخلاص، علی بصیرۃ، علم۔ میں بلا رہا ہوں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میرا مقصد کیا بھی نہیں ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میرا کام اللہ کی طرف بلانا ہے، تو لہذا اخلاص آ گیا۔ دوسرا علی بصیرۃ، علم کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر دعویٰ کا کام ہونا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں بستی چھوڑ کر کے، بڑے بڑے کام چھوڑ کر کے، بہت سارے حقوق کو تج کر کے، تلف کر کے نکل رہے ہیں، کس کے لیے؟ دعویٰ کے لیے۔ اچھا، دعویٰ کے لیے نکلنے کے بعد جا کر کے ان سے پوچھا بھی جائے تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو عالم نہیں ہیں، ہم جاہل ہیں۔ پھر جاہلوں پر دعویٰ کا کام ہوتا ہے؟ جاہل دعویٰ کا کام نہیں کریں گے نا، دعویٰ کا کام کرے گا کون؟ عالم کرے گا، علم والا کرے گا۔ علم کی بنیاد پر یہ دعویٰ کا کام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر کام کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، وہ کیا ہے؟ اس دعویٰ کے کام میں حکمت، نرمی، تبشیر اور رحمت ہونا چاہیے، تنذیر کے ساتھ۔ یہ ضروری ہے، مقدم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ نرمی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ حکمت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ
تبشیر ہو، بشارتیں ہوں، ہے نا، یہ چیز زیادہ ہونی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا گیا تو کیا کہا گیا؟ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، بشارتیں دو، نفرت مت دلاؤ، خوشخبریاں دو، نفرت مت پیدا کرو. اور اس کے بعد کہا گیا کہ اتحاد پیدا کرو، اختلاف نہ ڈالا کرو، اختلاف والی صورتیں نہ پیدا کرو. وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا. تو یہ دعویٰ کیا حق ہے، دعوت کا حق ہے یہ دائی کے لیے. پہلا کیا ہے؟ اخلاص. دوسرا کیا ہے؟ علم کی بنیاد پر. تیسرا کیا ہے؟ دعوت کے کام میں نرمی، حکمت، تبشیر اور ساتھ ہی ساتھ رحمت. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ رحمت ہے اللہ کی جس کی وجہ سے یہ لوگ سب آپ کے آزو بازو جمع ہو گئے. سخت دل ہوتے، ترشرو ہوتے تو سب آپ کے پاس سے نکل جاتے. دائی اس کے لیے حق ہے کہ وہ کیا کرے؟ دعوت کے کام میں نرمی پیدا کرے. باتیں بہت ہیں نا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. تو تبشیر بہت زیادہ ضروری ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 نا، ابھی 2 چیزیں. دوسری چیز کیا ہے؟ دعویٰ کے لیے داعی اخلاق حسنہ سے مزین ہو. داعی کس سے مزین ہو جائے؟ اخلاق حسنہ سے مزین ہونا چاہیے. اخلاق حسنہ کیا ہے؟ جتنی اچھائیاں ہیں اس میں نظر آنا چاہیے، جتنی برائیاں ہیں اس سے بچنا اور دور رہنا چاہیے. تو یہ خود بھی ایک دعوت ہے. پھر اس کے بعد وہ زبانی دعوت جب کرنے لگتا ہے تو وہ چیز زیادہ اثر کرتی ہے. وہ ہے نا شعیب علیہ السلام کے بارے میں، ما اريد ان اخالفکم الى ما انہاکم عنہ. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں جس کا تم کو حکم دے رہا ہوں اس کی میں خود مخالفت کروں. ایسا نہیں ہو سکتا. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایمان والو ایسی باتیں کہتے کیوں ہو جو خود کرتے نہیں؟ اور اس سے پہلے کی دروس میں حدیث پڑھ چکے ہیں آپ نا، جہنم کے بیچوں بیچ کون جل رہا ہوگا؟ ایک وہ آدمی جو دنیا میں معروف کا حکم دیتا تھا، منکر کا کام کرتا تھا نا. لوگ آ کر پوچھیں گے کیا تم وہ نہیں ہو کہ ہم کو معروف کا حکم دیتے تھے، منکر سے روکتے تھے؟ کیا کہے گا وہ؟ آمرکم بالمعروف، میں تم کو معروف کا حکم دیتا تھا، ولا آتی وانہاکم عن المنکر وآتی. منکر سے روکتا تھا لیکن کرتا تھا، معروف کی دعوت دیتا تھا نہیں کرتا تھا، اس لیے آ گیا ہوں آگ میں. تو یہ چوتھی چیز ہے اخلاق حسنہ سے مزین ہونا. کون؟ دائی. حق ہے یہ. آخری بات، اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے کتنا اچھا ہے. دیکھیے مخلص اخلاص ہے، علم ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ حکمت ہے، دانائی، نرمی ہے. یہ سب کر رہا ہے، نرمی ہی کرتا ہے، خوشخبریاں ہی سناتا ہے، اور ساتھ ساتھ بہت اچھے اخلاق والا ہے. اب آخری حق کیا ہے؟ اس کے بعد بھی یہ امید دائی نہ کرے کہ پھولوں کے ہاروں سے اس کا استقبال ہوگا، تشتری میں جنت سجا کر اس کو دے دی جائے گی. تکلیفیں آئیں گی. تو آخری حق کیا ہے؟ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. آپ کو جلدی کس بات کی ہے بھائی؟ آپ کے اس کام کے نتیجے میں آپ کا صلہ تو ہے نا. کہاں؟ ان اجری الا علی اللہ، اجر اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا. پھر یہ جلدی کیا ہے؟ نتیجہ آنا چاہیے، نتیجہ آنا چاہیے. ابھی بول رہے تھے شیخ، وقت متعین ہوا 10:15 کا، 2 لوگ بھی آئیں تو شروع ہو جانا چاہیے. لیکن اب حالت کیا ہے ہماری؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ 2 سے 10 بہتر، 10 سے 20 بہتر. یہ ہم چاہتے ہیں کہ 1 سے زیادہ ہو. لیکن اگر اصول بن جاتا ہے تو لوگ پابندی کریں گے. جس کو شوق ہوگا وہ آئے گا، جسے شوق نہیں وہ رہے گا اللہ کی توفیق پر. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں اتنی بے دینی آ گئی ہے کہ ان کو دین پر لانے کے لیے تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے. ماشاءاللہ ایک اچھی بات ہے کہ مسلسل 3را 4تھا درس چل رہا ہے ہمارے یہاں ذمہ داروں کی تربیت کے حوالے سے. شوق سے آتے ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے. آج بھی یہ تعداد بڑی اچھی چیز ہے، لیکن یہ ہمیشہ کا معمول بنائیے آپ. اس سے بڑا فائدہ ہوگا. کچھ نہیں تو بھی اگر یہ جو سلسلہ چلا ہے اس ایک روایت کو اچھی طرح تفصیل سے سمجھ کر کے بھی اگر آپ اس حلقے کو بند کر دیتے ہیں تب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک روایت کے تقاضے کو پورا کر لے جائیں
تب بھی انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. کیا خیال ہے؟ اتنی اہم حدیث ہے یہ. ترتیب سے ہم یہاں پہنچے ہیں. بہرحال یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ بہت اہم ہے، سب سے پہلے میرے لیے، بعد میں آپ تماموں کے لیے. وقت ہو گیا، 12:30 ہو گئے. اب اس سے زیادہ تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ساری باتیں تو سمجھ میں آ گئی نا، جو کچھ کہا گیا آواز جی حقیقی گھر واپسی ہو گیا. ہاں، حقیقی گھر واپسی ہو گئی ہے. تو لہذا میرا خیال ہے کہ جتنی باتیں آج آپ لوگوں نے سنی ہیں ان کو یاد رکھیں. اگر نوٹ نہیں کیا آپ نے اسے تو ماشاءاللہ ریکارڈ ہے، ریکارڈ میں سے آپ اس کو جو ہے سن کر کے محفوظ کر لیجئے، تو انشاءاللہ الرحمن یہ چیز آپ کے لیے آسان ہوگی. اللہ مجھے آپ سب کو ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ٹھیک ہے. آمین. اصل میں